رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 118 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم نے اپنے فیس بک پیج بائبلی مطالعہ پر ایک سوال بھیجا تھا، اور ہم نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو کسی آیت سے کوئی تسلی ملی ہے تو ہمیں بتائیں۔ ہمیں بہت سے خطوط موصول ہوئے، لیکن بھائی سعد نے لکھا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نکل جاتے۔ یوسف کہتے ہیں خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جب اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ مجید کہتے ہیں میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ رافت ملک کہتے ہیں میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ میلاد نادی کہتے ہیں اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تہانی پترس کہتے ہیں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہتے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ زکریا رضا کہتے ہیں جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خدا ان کے لوگ ہر طرف خدا کے کلام سے حوصلہ پاتے ہیں۔ اب ہم زبور 118 کی طرف بڑھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس کا موضوع بتائیے۔ زبور 118 مسیحا کے مزامیر میں آخری ہے۔ یہ زبور مسیحا کے مزامیر میں سب سے جامع ہے، کیونکہ اس میں اس رات کا ذکر ہوا ہے جس میں مسیح پکڑوایا گیا۔ اس میں وہ تفصیلات موجود ہیں جو کہیں اور نہیں، جو کہ مسیح کے بھیانک دکھوں کے متعلق ہے۔ بہرحال یہ قیامت کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کے آسمان پر جانے اور آخر میں مسیح کی آمد ثانی کا، جبکہ وہ جلال اور قدرت کے ساتھ آ کر اپنی خوشحال بادشاہی کو قائم کرے گا۔ آپ نے ذکر کیا کہ اس میں مسیح کے پکڑوائے جانے کی رات کے متعلق لکھا ہے، پر اس کی شروعات تو یوں ہے، خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، جبکہ وہ تو دکھوں کی رات تھی، اور ہم یہاں حمد و ثنا کو دیکھتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہم نے پہلے زبور 109 میں دیکھا ہے۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ پریشانی اور اداسی سے دو چار ہے، اس نے کبھی خداوند کی شکر گزاری اور دعا کرنا نہ چھوڑی۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی ہم مشکل حالات میں سے گزریں تو ہمیں شکایت نہیں بلکہ اس کی شکر گزاری اور تعریف کرنی ہے، اور ہمیں اپنی ساری فکریں دعا میں اس پر ڈالنی ہیں۔ وہ اس زبور کی شروعات یوں کرتا ہے کہ اس نے کہا خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس نے 3 گروہوں کو دعوت بھی پیش کی، اسرائیل، ہارون کا گھرانہ اور وہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، کہ وہ گائیں اور خدا ان کی تعریف کریں۔ کیوں؟ دیکھیں، اس نے اس بات کو 4 مرتبہ دہرایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر وہ 3 گروہوں سے مخاطب ہوا۔ پہلا گروہ خدا کے لوگ ہیں جو اس کے نام سے بلائے گئے، یعنی اسرائیل۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جو کہ چھوٹا ہے، اور یہ اسی قوم کا ایک گھرانہ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمائندگی یا رہنمائی کرنے والے ہیں۔ چوتھی آیت میں وہ دینداری کے متعلق بتاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جسے خدا دیکھتا، جانتا اور پیار کرتا ہے، جو کہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم زبور کا مطالعہ شروع کریں، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے زبور 118 اور زبور 113 سے شروع ہونے والے مزامیر کے سلسلے کے درمیان تعلق کے بارے میں بتائیں، جن کا اختتام زبور 118 میں ہوتا ہے، جو تعریف کا مزمور ہے۔ جی، میں کہوں گا کہ دیندار یہودی تعریف کے اس زبور کو عیدوں پر گایا کرتے تھے، خاص کر کے فسح کی عید پر، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے 1 سے زیادہ مواقعوں پر گایا کرتے تھے، لیکن فسح پر اس کا بنیادی مقام تھا، اور وہ ان مزامیر کا اختتام زبور 18 پر کیا کرتے تھے، اور جہاں تک مسیح کے متعلق یہ مرکوم ہے کہ پھر وہ گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر چلے گئے، تب اس نے اور شاگردوں نے زبور 113 تا 118 گائے۔ یہ زبور اس کے آخری الفاظ ہیں، اس سے پیشتر کہ وہ باغ گتسمنی میں جاتا، لیکن میں یہاں پر اس زبور اور زبور 119 میں موازنہ کرنا چاہوں گا۔ زبور 119 خدا کے کلام پر
غور کرنے کے حوالے سے ہے، جبکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مجسم کلام کو رد کیا گیا۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ یہ زبور مسیح کی اس رات کے حوالے سے ہے جس رات وہ پکڑوایا گیا۔ اس میں مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے۔ نئے عہد نامے میں اس زبور سے کون کون سی باتیں لی گئی ہیں؟ میں فوراً اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ باغ گتسمنی میں ہم 5 آیات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادہ دلی بخشی، یا اس نے مجھے جواب دیا اور کشادہ مقام پر لے گیا۔ اور پھر دوسری بات 6 آیت میں ہے، جب یسوع جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کو تھا، وہ آگے بڑھا کہ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ پھر 8ویں آیت میں مسیح کی پیشی، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے یا پھر عمرہ پر۔ اور پھر 10ویں آیت میں اس کے انسانی دشمن، جبکہ انہوں نے ایک لشکر جمع کر لیا اور سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا، انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھیں گے۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، ایسے دشمن جو پوشیدہ ہیں دکھائی نہیں دیتے، جن کے متعلق وہ 13ویں آیت میں کہتا ہے کہ تو نے مجھے زور سے دھکا دیا کہ میں گر جاؤں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ یہ اندیکھا شخص شیطان ہے۔ شاید 13ویں آیت شیطان کے لیے موضوع ہے، کیونکہ شیطان کا عدد 13 ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم 14ویں آیت میں قیامت کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ سو 6 آیت میں یہ بات ہے کہ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، اور وہی میری نجات ہوا۔ اور آگے 19ویں آیت میں اس کا آسمان پر جانا ہے اور صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان میں داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ اور 24ویں آیت میں ہم مسیح کی بطور بادشاہ کے طور پر آمد کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ سو یہ ایک جامع زبور ہے جو دکھوں کی رات کے متعلق ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت، آسمان پر چڑھ جانے اور آمد ثانی کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو حوالے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن کیا اس زبور سے نئے عہد نامے میں اقتباسات بھی موجود ہیں؟ یقیناً۔ بتائیے۔ جی، مثال کے طور پر 22ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ آیت نئے عہد نامے میں 6 مرتبہ دہرائی گئی، اور اسے ملا کر کل 7 مرتبہ بائبل مقدس میں اس آیت کا ذکر ہوا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ پھر مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور پھر اے خداوند بچا لے، آیت 25 اور 26۔ یہ باتیں بھیڑ نے کہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسی بات کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ اور یہ چند ایسے حوالہ جات کی مثالیں ہیں جن کا تذکرہ نئے عہد نامے میں واضح کیا گیا ہے، خاص کر کے دکھوں کے ہفتے میں۔ شکریہ، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مزامیر میں سے زبور 118 ستائش کے مزامیر میں آخری زبور ہے، اور یہ ایک ایسا زبور ہے جسے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ اپنی موت سے ایک رات قبل گایا، جب خوف اور دہشت اور اداسی اور خوشی اور توقع کے ملے جلے جذبات خداوند پر غالب رہے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ فسح کھایا، اور پھر اس نے فسح کے آخر میں ایک نیا حکم دیا۔ اس نے ماضی کی راکھ سے چند سادہ چیزیں لیں، جیسے روٹی اور انگور کا کچھ شیرہ، اور اس نے فقط اس روٹی اور شیرے سے ایک یادگاری قائم کی، لیکن وہ یادگاری اس کے حوالے سے تھی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ زبور کی پہلی 4 آیات میں مسلسل کئی بار آتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، یہ بار بار کیوں آتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے؟ تیری شفقت ابدی ہے، اور اس بات کے دہرائے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا موضوع 2 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات مسیح کا موت میں داخل ہونا اور قیامت کے وسیلے اس سے نکلنا، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ کلیسیا کا قائم ہونا بھی ہے، جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ پھر دنیاوی لوگوں کی برکتیں اور مستقبل میں ان کی
बहाली है, जैसा कि आयत 25 आए आए खुदावंद बचा ले, आए आए खुदावंद खुशहाली बख्श। फिर सारी दुनिया की बरकतें जो मुस्तकबिल में मसीह की आमद और बादशाही में मिलेंगी, और इसीलिए इसका मौजू वो शफकत और मोहब्बत है जो अबदी है, और इसीलिए इस ज़बूर के आगाज में इस आयत को 4 मर्तबा दोहराया गया। लिहाजा ये ज़बूर एक लंबे अरसे से ना सिर्फ मसीह के दुख और जिस रात वो पकड़वाया गया, बल्कि उसकी क़यामत, आसमान पर जाना और कलीसिया का कायम होना और मसीह की सारी सही। दुनिया पर बादशाही करना। जी मैं चाहूँगा कि आप मसीह की पेशी के वाक़े पर कुछ बात करें। आपने 9वीं आयत का हवाला दिया। खुदाउन पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदाउन सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदाउन के नाम से उनको काट डालूंगा। भाई यूसुफ, वो मुश्किलात जिनसे मसीह गुजरा जबकि उसके खिलाफ जमात का इकट्ठा होना, आप उस मंजर के मुतालिक हमें बताएं। वैसे भाई 8वीं आयत में ये लिखा है कि खुदाम पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। बहरहाल ये कहा जाता है कि मैंने खुद भी हिसाब नहीं लगाया, और मैं कहूंगा कि ये आयत बाइबल मुकद्दस के ठीक दरमियान में मौजूद है। बाइबल के मेरा ऐन मतलब दरमियान कि में। बाइबल के ऐन दरमियान की आयत ज़बूर 118 की 8वीं आयत, खुदाम पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है, और मैं चाहूंगा कि हम इसे दिल की गहराइयों में जगा दें। खुदाम पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस ज़बूर से पहले बाइबल का मुख्तसर बाब आता है, और इसके बाद बाइबल का तवील बाब आता है, और जिस आयत के मुतालिक आपने पूछा उसकी मुकामे रकम बड़ी अहम है। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है, मतलब हमें खुदावंद पर भरोसा रखना है, इंसान पर नहीं। सो क्या उमरा ने मसीह के साथ इंसाफ किया? हरगिज़ नहीं। जबकि पिलातुस जो इंसाफ के हक में था, उसने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि रोमी हुकूमत कमजोरों के लिए है और हर एक का हक उसे देती है, और मसीह गवर्नर के सामने खड़ा हुआ जो उसकी बेगुनाही का कायल था, और उसने उसे हेरोदिस के पास भेजा, और उसने उसे पिलातुस के पास भेजा कि इस पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन पिलातुस ने मसलूबियत की सजा क्यों दी? क्योंकि ये इंसान का इंसाफ है। तो क्या हमें इंसान पर भरोसा करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो? खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। मसीह ने कितनी पेशियां भुगती, कितनों के सामने खड़ा हुआ। मसीह की 6 पेशियां 3 मजहबी और 3 रियासती पेशियां थीं, जो बहुत ही कम अरसे में हुईं। मेरा मतलब, रात को वो तमाम रात हन्ना और कैफा और आखिर में सदर अदालत की पेशी में रहा। 3 मजहबी पेशियां, और सुबह को उन्होंने उसे पिलातुस के पास भेजा, जिसने उसे हेरोदिस के पास भेजा, और हेरोदिस ने पिलातुस के पास। ये 3 रियासती पेशियां थीं, और आखिर में वही नाइंसाफी जिसका इरादा शरीर रखते थे उन्होंने उससे की। मैं अपने अल्फाज दुरुस्त करता हूँ कि जो खुदा के अब्दी मंसूबे में था उन्होंने उसके साथ वही किया। 13वीं आयत में लिखा है, तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की। उसने उसकी मदद कैसे की और उसे कैसे छुड़ाया? देखें, एक गीत के बड़े अच्छे बोल हैं कि दुश्मन ने सोचा कि वो उस पर गालिब आया, क्योंकि खुदावंद यीशु दफन हुआ और कब्र पर पत्थर लगाया गया, लेकिन उम्मीदों ने ज़ाहिरी तौर पर दम तोड़ा। तूने मुझे जोर से धक्का दिया ताकि मैं गिर पड़ूं। सो वो तब तक आराम से ना बैठा जब तक मसीह मर ना गया और कब्र के अंदर ना धकेला गया, जिसके बाहर एक पहरेदार को रखा गया। गोया सब खत्म हो गया। तूने मुझे जोर से धक्का दिया ताकि मैं गिर पड़ूं, पर खुदा ने मदद की। पर उसने उसकी मदद कैसे की? जिंदगी के मालिक को, जिसे खुदावंद ने मुर्दों में से जलाया, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। सही। सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। भाई यूसुफ, जैसा कि ये आयत बहुत मर्तबा दोहराई गई है, क्योंकि वो और घरों से मुख्तलिफ घर हैं, लेकिन इस आयत का क़यामत की कहानी से क्या लेना देना है, यानी मसीह की क़यामत से? जी, मैं सोचता हूं कि ये आयत हमारे लिए अमाल के दौर की अक्कासी करती है, और मसीह के जी उठने के बाद उस जगह पर पहले रोज ईमानदारों की तादाद 3000 तक पहुंची। उन दिनों में ऐसी जगह कहाँ थी जहां पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद आकर जमा हो सके? तो यकीनन वो घरों में इकट्ठा होते और वहीं मिलकर रोटी तोड़ा करते थे। सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी थी, क्योंकि मसीह जी उठा और उस दिन से
میں کہوں گا کہ زبور 22 اس کی 22ویں آیت پوری ہوتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اور یہ ہوا، مسیح ظاہر ہوا اور شاگردوں نے خوشی منائی۔ اور پھر جب وہ آسمان پر چڑھ گیا اور روح القدس اترا، تب اعمال کی کتاب کے اندر یہ پہلی کلیسیا کا حال تھا۔ ہمیں صادقوں کے خیموں سے شادمانی اور نجات کی راگنی سنائی دیتی ہے۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ بھائی یوسف، صداقت کے پھاٹکوں سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا کہ صداقت ہی سے آسمان مسیح پر بلند کیا گیا جب وہ گناہگاروں کا عوضی بنا، اور صداقت ہی سے وہ اس کے لیے کھولا گیا۔ نہ صرف قبر کا پھاٹک کھلا اور وہ باہر نکلا، بلکہ آسمان کا۔ اور میں کہوں گا یقیناً مسیح آسمان میں صلیب پر چڑھے بغیر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ تو کیا وہ تب آسمان پر مقبول ٹھہرا؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ وہی ہے جو کہ پاک ہے اور خدا کا بیٹا ہے۔ بہرحال تب وہ اکیلا ہی داخل ہوتا ہے، لیکن بطور نئی نسل کے سردار داخل ہونے کے لیے جو کہ ہم ہیں، اسے صلیب سے گزرنا تھا اور آسمان کو اس پر بند ہونا تھا، اور آسمان کے پھاٹکوں کو صداقت کے باعث اس پر بند ہونا تھا۔ بہرحال جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور صداقت ہی سے قبر کا پھاٹک کھل گیا اور آسمان کا پھاٹک بھی اس کے لیے کھولا گیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ جب وہ آسمان میں داخل ہوا تو اکیلا نہ ہوا، بلکہ وہ ہمارے نمائندے کے طور پر داخل ہوا، وہ ہماری خاطر پہلے پھل کے طور پر داخل ہوا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان میں سے داخل ہو کر خدا ان کا شکر کروں گا۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 22ویں آیت، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی بھائی یوسف، آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس دور کے حکمرانوں یا با اثر لوگوں کی خوشی ہوگی کہ مسیح ایک مناسب پتھر ہو تاکہ اسے کہیں رکھا جائے، بھلے ہی وہ یونان کا نظام ہو، کیونکہ مسیح سب سے بڑا فلسفی تھا، یا یہودی نظام ہو کیونکہ مسیح نے حیران کن معجزات اور عجائب دکھائے۔ بہرحال مسیح یہ تھا کہ وہ ان کے تمام نظام سے مطابقت نہ رکھتا تھا، سو معماروں نے اسے رد کیا۔ لیکن جب معماروں نے اسے رد کیا تو وہ کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، اور وہ نئی عمارت کون سی ہے؟ افسیوں پہلے اور دوسرے باب میں اسے سمجھا جا سکتا ہے، اور پہلے پترس کے دوسرے باب سے کہ وہ نئی عمارت جس میں مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ دراصل کلیسیا ہے۔ اور میں کچھ اور بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر کو ملاحوں نے رد نہیں کیا یا کسانوں نے رد نہیں کیا، ورنہ ان کے پاس بہانہ ہوتا کہ وہ تو کسان ہیں، انہیں پتھروں کا کیا علم، یا ملاحوں کو وہ تو سمندر سے واقف ہیں لیکن پتھروں سے نہیں، بلکہ پتھروں نے معماروں کو رد کیا جو اپنے کام کے ماہر ہیں۔ اور ہم اس آیت کو ماہرین کی حماقت کہہ سکتے ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ ماہرین وہ مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو رد کیا۔ جب ڈاکٹر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بیمار کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور جب کوئی انجینئر غلطی کرتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ جب مذہبی لوگ غلطی کرتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اور کتنے مذہبی لوگوں نے کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا جو ان کی پیروی کرتے تھے۔ اور یہاں ماہرین سے حماقت ہوئی، انہوں نے مسیح کو رد کیا جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ خدا کا چنا ہوا اور قیمتی ہے، اور انہوں نے اسے اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ڈھالنا چاہا، اور وہ نہ جانتے تھے کہ وہ خدا کے ابدی منصوبے اور ابدی عمارت کے کونے کے سرے کا پتھر ہے، جو کہ دراصل کلیسیا ہے۔ بھائی یوسف، یقیناً ماہرین سے آپ کی مراد نہ صرف یہودی بلکہ عالم ہے، میرا مطلب بالکل سردار کاہن اور شرح کے صحیح، عالم، وہ جن کے پاس مسیح سے متعلق نبوتیں موجود بالکل ہیں، مسیحا کے نام اور مسیحا کے کام جو سب مسیح میں پورے ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ اسے نہیں وہ اسے چاہتے، نہیں چاہتے۔ لہٰذا وہ پتھر ہے جسے ماہرین نے رد کیا، جو کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، جبکہ اسے معماروں نے رد کر دیا، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔ اس نے کہا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شروعات ہے اور اس کی مراد قیامت سے ہے۔ مطلب جب مسیح ہوا تو انہوں نے اسے قبر میں رکھا،
पत्थर लगाकर उसे बंद किया, पहरेदार लगाया और किस्सा खत्म हुआ। लेकिन यहां मैं कहूंगा कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो खबरें मिली। पहली खबर ये कि जब मसीह ने दोपहर 3 बजे अपनी रूह को हवाले किया तो हैकल का पर्दा बीच से फटकर दो हिस्से हुआ। दूसरी खबर ये थी कि इतवार की सुबह दो पहरेदार भागते हुए आए और बताने लगे वो कब्र में नहीं, वो जी उठा है। ये खुदावन की तरफ से हुआ और ये हमारी नजर में अजीब है। उसकी पैदाइश अजीब तौर पर हुई और उसकी मौत अजीब तौर पर हुई और पिलातुस भी हैरान था और उसके जी उठने पर वो हैरान हुए। और जब वो आसमान से फिर आएगा तो उन सब के दरमियान अजीब बात होगी जो ईमान लाएंगे। और वो कोने के सिरे का पत्थर है, चुना हुआ, और हमारी नज़र में भी वो कीमती है। सही। 24वीं आयत, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। कौन सा दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया? ये खुदा का दिन है, ये वो दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया और लोग इस दिन को एक आम दिन समझते हैं। उन्हें लगा कि ये सब दिन ही खुदा के सब हैं। दिन ही खुदावन के दिन है। जी बिल्कुल। सो किसी भी दिन के हवाले से वो समझते हैं कि ये दिन खुदा का है। यहाँ दो तरीकों से खुदावन के दिन की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि खुदावन के दिन के दो मतलब हैं। क्योंकि खुदावंत का दिन जैसा मुकाशवा 1:9 में है, जो कि हफ्ते का पहला दिन है, जिसमें मसीह मुर्दों में से जी उठा था और रूहुल कुद्स आसमान से आया था, जिसमें कलीसिया इकट्ठा होकर रोटी तोड़ने लगी। ये वही दिन है जिसे खुदावंत ने मुकर्रर किया है और हम इसमें शादमान होंगे। ये ईद का दिन है, हमारी हफ्तावार इबादत का दिन। हम साल के साल ईद नहीं मनाते, हमारी ईद हफ्तावार है। ना ही साल में 2 मरतबा। ना साल में 2 मरतबा, बल्कि खुदावन के दिन का नबूवती मतलब ये भी है कि जब खुदावन जाहिर होगा और सारी दुनिया पर बादशाही करेगा, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया और हम इसमें शादमान होंगे। अगरचा हफ्ते के पहले दिन हम थोड़े ही हैं जो खुदावन में खुशी मनाते हैं, लेकिन वो दिन आता है जब सारी दुनिया, सारी मखलूकात खुशी मनाएंगी और खुदावंत की नबूवत के दिन में खुशी होगी। लेकिन इसके बाद 25वीं आयत में एक फरियाद है, आह ऐ खुदावन बचा ले, आह ऐ खुदावन खुशहाली बख्श। ये अल्फाज कब पूरे होंगे? मैं कहूंगा कि ये नबूवती तौर पर मुस्तकबिल में पूरे होंगे, जब उन्होंने कहा आ ऐ खुदावंद बचा ले। और जब मसीह अपने रोने के फाटक में दाखिल हुआ, यानी यरूशलेम में, जैसा कि मत्ती 21 में वाज़े लिखा है। आप जिसे उसके रोने का फाटक कह रहे हैं, बहुत से लोग उसे फतह का फाटक कहते हैं। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि लफ्ज फतामंद जिसका जिक्र ज़िक्रिया की नबूवत में हुआ, उस आयत में से लफ्ज फतामंद को निकाल दिया गया, क्योंकि वो फतामंद नहीं, क्योंकि उसे रद्द किया गया। वो फतामंदी के फाटक में दाखिल हो गया। सही। जी मुस्तकबिल में। भाई यूसुफ, क्या जब वो कहते हैं बचा ले तो ये अल्फाज होशना एक ही है? हैं। सही। जैसे लफ्ज होशना इब्रानी लफ्ज है, लेकिन इसका तलफ़ुज़ यूनानी है, जैसे उर्दू तर्जुमा करके इसे लिखा गया। लेकिन यहाँ वो काम है जो माजी में हुआ, लेकिन दर हकीकत दिल से नहीं, लेकिन वो ऐसा मुस्तकबिल में ही कहेंगे और खुदावंद उन्हें आसपास की कौमों से खुद बचाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो हमें आयत 10, 11 और फिर 12 में बताता है। और उन्होंने कहा कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। क्या इन अल्फाज का कुर्बानी से कोई ताल्लुक है, जबकि वो ललकारते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है? जी हाँ, ये आखिरी कलमा है जो मसीह ने सलीब पर जाने से पहले कहा। वो कुर्बानी जो दरअसल वो खुद ही है, वो रस्सियों से बंधा था और खुदा की मोहब्बत की जंजीरों से जकड़ा था कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और कलाम की रस्सियों से, क्योंकि उसने पतरस से कहा अपनी मयान को तलवार में रख ले, क्योंकि इस नविश्ते का पूरा होना जरूर है। और उसने बाप से कहा तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो खुदा की मर्जी की रस्सियां खुदा की मोहब्बत और उसका कलाम है। और वो बंधा हुआ सलीब तक पहुंचा। उसके बांधने वाले वो नहीं थे जिनकी रस्सियों में वो जकड़ा हुआ था, बल्कि उसकी जंजीरें इलाही थीं जिन्होंने उसे मज़बा से बांधे रखा था। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। भाई, इस ज़बूर का इख्तिताम भी तारीफ के साथ होता है। सही। क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। मैंने जाना कि मसीह जिंदगी का सरदार है और उसे मौत शिकस्त ना दे पाई, लिहाजा मसीह ही जिंदगी है और उसके बगैर जिंदगी का कोई मकसद नहीं। हालांकि ये ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा करता है, लेकिन इसका आगाज हमदो सना से होता है। इससे हमें हौसला मिलता है कि दुखों, मुसीबतों और इज़ा रसानियों के दरमियान हमारे जहन में हमेशा हमदो सना ही हो।
زبور 118 کی 8ویں آیت خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ بائبل کے درمیان میں ایک آیت ہے اور میں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کے دل اور میرے دل اور زندگیوں میں ہو۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف شکریہ آپ کا بھائی۔ بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، بہت سو نے مسیح کو زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کی، سو انہوں نے مانا کہ وہ ایک عظیم استادوں میں سے ایک تھا، یا پھر عظیم اصلاح کاروں میں سے ایک، یا عظیم تجدید کاروں میں سے ایک جس نے انسان کو فیض پہنچایا، یا انبیاء میں سے ایک عظیم نبی یا پیغمبر ہے۔ لیکن مسیح کو لے کر خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کوئی بھی عمارت یا گھر یا اعتقاد جو مسیح کے کونے کے سرے کا پتھر ہونے سے اختلاف کرے، یا کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کونے کے سرے کا پتھر نہیں، تو ایسے ایمان کے گرنے کا خطرہ ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر ایمان لائے کہ مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور مسیح اس عمارت کے کونے کے سرے کا پتھر ہے جسے خدا نے تعمیر کیا۔ خدا کا گھر ہے کلیسیا، اس لیے کلیسیا قائم ہے، اور اس کے گر جانے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ مسیح اس کے کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ عزیزو، ایک دن مسیح ظاہر ہوگا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور ہر ایک اس کی مدح سرائی کرے گا۔ وہ جسے شرع کے عالموں نے رد کیا، سب اس کی مدح سرائی کریں گے، اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جبکہ ایک ہی خداوند ہوگا، اور عزیزو اس کا نام واحد ہوگا۔ عزیزو، آپ سے اگلے زبور میں ملاقات ہوگی جو کہ طویل ترین زبور ہے، یعنی زبور 119۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔